الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، حج کے مہینے اشہر حج شوال سے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر لوگ حج کی تیاری میں مصروف اور مشغول ہوتے ہیں، اور اب وہ ماہ مکرم آ گیا کہ لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ کا سفر شروع کر بیٹھے. کچھ چلے گئے، کچھ جا رہے ہیں اور کچھ جائیں گے، اور ہر طرف سے لوگ بیت اللہ کا رخ کرتے ہوئے یوں ہمیں نظر آتے ہیں کہ آدمی دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ بیت اللہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ کھینچ کر لے کر آ رہا ہوتا ہے، جیسے مقناطیس کے ساتھ چیز کھینچ کر چمٹ جاتی ہے، تو گویا بیت اللہ مقناطیس کی طرح لوگوں کو دور دور سے کھینچ کر لاتا ہے، اور جو نہیں جا سکتے وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل تڑپ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. اور وہاں کا منظر یہ ہوتا ہے کہ الگ الگ رنگ کے، الگ الگ قد کے، ایک دوسرے کے ساتھ نقش و نگار نہیں ملتے، اور اس طرح مختلف انداز میں دیکھ کر آدمی کی زبان سے بے ساختہ یہ نکلتا ہے: سبحانک ما خلقت ھذا باطلا. اللہ، آپ کی ذات بڑی پاک ہے، آپ نے بیکار کسی کو پیدا نہیں کیا. الگ زبانیں، الگ ملک، الگ رنگ، لیکن وہاں اس وقت میں سب کی زبانوں پر ایک ہی ترانہ ہوتا ہے، چاہے وہ عربی ہو چاہے وہ اعجمی ہو، جہاں کا رہنے والا ہو، زبان پر ایک ہی ترانہ، رنگ الگ، قد الگ،
اور زبانیں الگ، لیکن دھن ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور جب سب کی زبان سے یہ ترانہ جاری ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت انسان کی زبان سے بے ساختہ یہ نکلتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، اے اللہ تیری ذات بڑی برکت والی ذات ہے، تو بڑی عظمت والی ذات ہے، عظیم ذات ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا تو ہے۔ ہر طرف سے لوگ وہاں جا رہے ہوتے ہیں اور ہر طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیت اللہ کا حج، یہ حج اسلام کا ایک رکن ہے، اور دونوں عبادتیں مالی اور بدنی عبادت کا مجموعہ ہے۔ مال بھی خرچ ہوتا ہے، بدن بھی خرچ ہوتا ہے، اور پھر صرف یہی نہیں، یہ حج میں جب آدمی جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے حکموں پر فدا ہونے کا ایک جذبہ بھی اس کے پاس ہوتا ہے۔ اس جذبے کو لے کر یہ آدمی جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے حج کا تعلق اگر مال کے ساتھ ہوتا تو آج یہ دنیا دار مالدار سارے حاجی ہوتے، لیکن ایسے بھی لوگ دیکھنے میں آئے، اللہ نے بڑی دولت دی، آج تک حج اور عمرہ کی توفیق نہیں ملی۔ حج اور عمرے کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، دل میں ایک تڑپ ہو، اللہ اس کو پہنچا دیا کرتا ہے۔ حضرت مولانا شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ دل میں تڑپ رہتی تھی، اور جب حج کا موسم آتا تڑپ رہے ہوتے، ذی الحجہ کا ماہ مکرم ہوتا، تڑپتے، آج حاجی یہ کر رہے ہوں گے، آج یہ کر رہے ہوں گے، آج طواف ہو رہا ہوگا، آج بیت اللہ کا طواف، آج سعی کر رہے ہوں گے، بس یہ تصورات میں رکھتے، کھانا سامنے رکھا ہوتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، کھانا نہیں کھاتے، ایک تڑپ تھی۔ اللہ نے اس کا بدلہ انہیں کیا دیا کہ اللہ نے مدینہ ہی میں مقیم ٹھہرایا، اور 18 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ عطر پر بیٹھ کر صحیح بخاری شریف کا درس دیتے رہے۔ یہ اس تڑپ پر اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا۔ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ حج تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، جب زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے تو اس کو کر لینا چاہیے۔ وہ فرض کر لیا، اس کے بعد جتنے حج کرتا رہے گا، یہ سارے کے سارے حج نفلی حج ہیں، فرض زندگی میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور جب حج کر لے، حج کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا من حج البیت فلم یرفس ولم یفسق رجا کا یوم ولدت امہ۔ جس آدمی نے حج کیا، حج میں جھگڑا نہیں کیا، فساد نہیں کیا، حج کے احکامات کو پورا کیا، فرمایا واپس لوٹا اس طرح ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوا۔ فرمایا یہ گناہوں سے پاک، مبرہ اور منزہ پیدا ہوا، جیسے اس طرح واپس آیا۔ اور جو آدمی حج فرض ہو حج نہ کرے، فرمایا کوئی چیز اس کے لیے مانے نہیں، نہ کوئی بیماری مانے ہے، نہ کوئی ظاہری حاجت مانے ہے، نہ کوئی ظالم جابر حکمران اس کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور وہ حج نہیں کرتا فرض ہوتے ہوئے، فرمایا فَلْيَمُتْ یہودین، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، او نصرانین، یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ حج فرض ہو کر نہ کرے تو یہ اس کے لیے وعید ہے۔ اس لیے جن لوگوں پر حج فرض ہے وہ اس کا سوچیں اور اس فریضے کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حج ایک وہ عبادت ہے جو اللہ رب العزت کے حکموں پر فدا ہونے کا جذبہ دل میں بیدار کرتی ہے، اور وہ اس کا ایک ثبوت اور اس کا ایک نشان ہے یہ حج۔ اور حج وہ عبادت ہے کہ حج کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اب حج نام کس کا ہے؟ حج کس سے کہا جاتا ہے؟ حج ہے کیا؟ تو میرے بھائیوں،
محترم بزرگوں اور دوستوں، حج تو اللہ کے چند پیاروں کی پیاری اداؤں کا نام ہے، اللہ کے چند پیارے بندوں اور بندیوں کی وفاؤں کا نام ہے، اللہ کے بندوں اور پیاروں کی دعاؤں کا نام حج ہے۔ یہ چند دعائیں، یہ چند جو ہے ان کی ادائیں اور دعائیں، یہ اللہ کے نزدیک ایسی پیاری لگی کہ اللہ رب العزت نے اس کو حج قرار دیا۔ اور حج کا ہر رکن اللہ رب العزت سے محبت اور اللہ رب العزت سے عشق ایک مثال پیش کرتا ہے۔ آئیے ذرا اس کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے، حاجی جب جانا چاہتے ہیں حج پر احرام باندھتا ہے۔ احرام دو چادریں ہیں، صرف یہ چادریں ہی نہیں، احرام باندھا مانا کیا کہ اس پر اب کئی ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ جب احرام باندھتا ہے اب اس پر کیا حرام ہے، اس پر اب احرام باندھنے کے بعد، احرام کہتے کس کو ہیں؟ صرف دو چادروں کا نام احرام نہیں، احرام دو چادریں باندھی، پھر 2 رکعت نماز ادا کی اور نیت کی، نیت کرنے کے بعد تلبیہ کہا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ تلبیہ کہنے سے اب آدمی محرم بن جائے گا۔ صرف چادریں احرام کا نام نہیں ہے، اسی لیے اگر ایک آدمی احرام باندھ کر گیا، چادریں خراب ہو گئی، دوسری چادریں بدل لیتا ہے تو احرام ہے بالکل، کیوں؟ وہ آدمی محرم ہے۔ یہ چادریں ہی احرام نہیں ہے، چادریں باندھی، 2 رکعت نماز ادا کی، نیت کی اور تلبیہ کہا، اب یہ آدمی محرم بنے گا۔ جیسے جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آدمی ایئرپورٹ پر چادریں باندھتا ہے، 2 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے، جہاز میں بیٹھ جاتا ہے، لیکن جب میقات کے پاس پہنچتے اس سے پہلے اعلان ہوتا ہے بھائی اب میقات سے بغیر احرام کے آگے جانا جائز نہیں ہے۔ اب وہاں اس سے پہلے ہی کیا کرتے ہیں، وہاں نیت کرتے ہیں اور تلبیہ باندھتے ہیں، تلبیہ کہتے ہیں، اس وقت یہ محرم ہو جائے گا۔ جب تک نیت نہیں کی اور تلبیہ نہیں کہا یہ آدمی محرم نہیں کہلاتا۔ اب احرام باندھا، محرم ہوا، اب اس آدمی پر کیا حرام ہے؟ خوشبو لگانا حرام ہے، اس کے لیے ناخن کاٹنا حرام ہے، سلا ہوا لباس پہننا حرام ہے، بال کاٹنا حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ چیزیں بعض ہیں کہ جو اس پر حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو احرام کہا جاتا ہے۔ اب احرام باندھتا ہے، یہ گھر سے نکل رہا ہے، یہی احرام ہمیں کس بات کا درس دیتا ہے؟ جہاں یہ سبق دیتا ہے اللہ کے حکم پر فدا ہو جاؤ، وہاں غربت کا بھی یاد دہانی کروا دیتا ہے، احساس دلواتا ہے۔ ایک آدمی گھر سے نکلا، لباس پہن کر نکلا، ایئرپورٹ پہنچا، اب احرام کا حکم آیا، یہ لباس اتار دو۔ لباس کیسا؟ 10,000 کا لباس، 20,000 کا لباس، یہ لباس اتار دو۔ اب تجھے 2 چادریں پہننی پڑیں گی۔ اب تو چاہے امیر ہے یا غریب ہے، امیری والا لباس اتارنا پڑے گا، غربت والا لباس پہننا پڑے گا۔ اب تجھے یہ لباس اتارنا ہے، تو وزیر اعظم کیوں نہیں، تو چیف آف آرمی اسٹاف کیوں نہیں، تجھے یہ لباس اتارنا پڑے گا۔ یہاں صرف 2 چادروں کو پہننا پڑے گا، اور یاد کرنا یہ وہ لباس ہے جس کو پہن کر تو نے امتحان دینے کے لیے قبر میں جانا ہے، اور وہ قبر میں جو تیرا پرچہ ہے، جو تجھے سوال ہوگا من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، اس پرچے کو حل کرنا ہے، اس کے جوابات دینے ہیں۔ وہ کفن کو یاد کر دینا، وہاں وہ لباس پہن کر جانا ہے، تو آج یہ لباس بھی پہن کر اس کی یاد تازہ کر لے۔ اور سارے پھر ایک ہی لباس میں ملبوس ہوتے ہیں، رنگ الگ، قد الگ، ملک الگ الگ ملکوں کے رہنے والے، لیکن سارے آپ جب جائیں تو سفید چادروں میں ملبوس ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، آج تو سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا جی یہ تو بڑا ہے، یہ تو شہنشاہ ہے، اس کا الگ لباس ہو، نہ لباس ایک ہی ہوگا سب کا۔ اور یہ یاد دہانی کروا دی کہ آدمی اپنے قبر کے لباس کو کبھی نہ بھولانا، وہ کفن کا لباس تجھے پہنایا جائے گا، اس کو نہ بھولانا۔ ہاں تو پہلے تو لباس پہنتا ہے، قیمتی لباس، لیکن جب تو مر جائے گا تو وہ لباس اترتا نہیں، کینچی سے کاٹ کر وہ ہزاروں روپے کا لباس اب کاٹ کر کینچی سے اتارا جاتا ہے اور کفن پہنا کر کے قبر میں اتارا جاتا ہے۔ تو گویا یہ لباس
یہ جو احرام کی چادریں ہیں یہ ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ تو نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور یہ سمجھ لے کہ دنیا جتنی بھی کما لے وہ سب کا سب پیچھے دوسروں کے لیے رہ جائے گا، تو صرف یہی چادریں اوڑھ کر جائے گا۔ جب یہ لباس احرام مجھے اور آپ کو قبر کا لباس یاد دلاتا ہے تو پھر اس قبر کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے، اس قبر کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا یہ سب کچھ اتر جائے گا اور مجھے وہاں جانا پڑے گا۔ یہ احرام کا لباس پہنا اور احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد نیت کی اور کیا کہتا ہے؟ تلبیہ کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کہنے لگا۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے تلبیہ؟ کس لیے کہا جاتا ہے؟ ایک تو بات وہی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی تو اللہ کا حکم ملا، میرے ابراہیم پہاڑی پر چڑھ کر کے لوگوں کو آواز دیجئے، اعلان کیجئے کہ دور دور سے آ جائیں یہاں پر بیت اللہ کا حج کرنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی، آواز رب کائنات نے ہر روح تک پہنچا دی، اور جس نے اس وقت لبیک کہا، جتنی مرتبہ لبیک کہا، وہ ضرور بضرور انشاءاللہ وہاں جائے گا، وہ حج کرے گا، وہ عمرہ کرے گا، وہ طواف کرے گا بیت اللہ کا، وہ لبیک کہتا جائے گا۔ جتنی مرتبہ کہا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے 55 حج کیے تھے انہوں نے، 55 حج۔ اب آپ خود اندازہ لگا دو، حج ہے تو عمروں کی کیا بات ہوگی۔ اور بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں جی کیا ضرورت ہے حج کرنے کی، کیا ضرورت ہے اضافی عمرے کرنے کی، فرض حج کر لیا کافی ہے، باقی کیا ضرورت ہے کرنے کی۔ پڑوس میں بیمار پڑے ہیں ان کا علاج کرواؤ، بچے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان پر خرچ کرو۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جو ہمیشہ یہ ڈالتا ہے ذہنوں میں، وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، جی قربانی آپ پانی یہ خون بہا رہے ہو، پیسہ ضائع کر رہے ہو، دوبارہ حج بار بار کرنے کی کیا ضرورت، بار بار عمرہ کرنے کی کیا ضرورت۔ کبھی اس سے سوال کرو کہ تو نے یہ 5 لاکھ یہ 10 لاکھ کا موبائل کیوں رکھا ہوا ہے؟ تیرا گزارا تو 10,000 15,000 کے موبائل پر بھی ہو سکتا ہے، تجھے یہ نظر نہیں آتا، وہ نظر آتا ہے۔ وہاں تو فائدہ ہے، وہاں جائے گا، حج کرے گا، گناہ معاف ہوں گے، وہاں طواف کرے گا، گناہ معاف ہوں گے، اجر حاصل کرے گا۔ لیکن یہ 5 لاکھ اور 10 لاکھ کا موبائل رکھنے پر تو گناہ معاف نہیں ہوتے، یہ تو الٹا گناہ لیتے جا رہا ہے۔ ادھر تو نہیں ذہن آتا، ادھر ذہن جاتا ہے۔ اور تیرے پڑوس میں ایک عورت ہے جس کی بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، تو کیوں 5 لاکھ کا موبائل رکھتا ہے؟ 10,000 کا رکھ لے، باقی پیسے اس کو دے دینا، اس پر خرچ کروا دے، شادی اس کی کروا دے۔ وہاں نہیں ذہن جاتا اور ادھر آتا ہے۔ کیوں؟ شیطان نے پہلے دن قسم کھائی تھی، اللہ مجھے تیری جلال کی قسم میں نے گمراہ کرتا رہوں گا، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے اور کبھی بائیں سے۔ یہ وہ وسوسے ہیں جو شیطان ڈالتا ہے۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب پکار کر کہا تو ہر کونے کونے سے یہی آواز آئی، لبیک اللہم لبیک۔ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی ہی مرتبہ وہ گویا کہ آنا اس نے شروع کر دیا۔ اور دوسری بات جو میں نے عرض کیا، حج تو اللہ کے پیاروں کی پیاری اداؤں کا نام ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی محبوب اداؤں کا نام حج ہے۔ تو آئیے آپ سے عرض کروں، یہ ادا کس کی ہے؟ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے دوڑ آنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور فرماتے کیا ہے؟ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ میرے بیٹے میں دیکھتا ہوں چھری میری، گردن تیری ہے، بتا تیرا کیا خیال ہے؟ بھئی ان کی طبیعت خراب ہے تو لے جاؤ ڈاکٹر صاحب کے پاس، باقی سارے نہ اکٹھے ہو، طبیعت خراب ہے دیکھ لو، ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جاؤ۔ آپ کی توجہ میری طرف، بیٹھ جاؤ۔
تو کیا کر رہا ہے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز دی، اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے میں چھری میری گردن تیری، بتا کیا تیرا ارادہ اور خیال ہے؟ تو بیٹے نے جواب میں کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان جو دل میں آئے کر لیجئے، مجھے صبر والا پاؤ گے۔ اور احادیث میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل کو دعوت دی قربان کرنے کی، تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان پر یہی کلمات جاری تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب حضرت اسماعیل نے یہ ترانہ زبان پہ جاری کر دیا، میرے اللہ کو یہ ترانہ ایسا پسند آیا جو اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے نکلا تھا، ایسا پسند آ گیا، فرما دیا اب قیامت کی صبح تک جب بھی جو لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے، ملک کے جس کونے سے آئیں گے، دنیا کے جس کونے سے آئیں گے، وہ یہی ترانہ زبان پر جاری ہوگا آئیں گے۔ کیوں؟ یہ ترانہ تو میرے پیارے اسماعیل نے کہا تھا، اس کی زبان سے جاری ہوا۔ اور حج نام کیا ہے؟ اللہ کے محبوب بندوں کی محبوب اداؤں کا نام ہے۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کی ادا میرے اللہ کو ایسی پسند آ گئی، فرما دیا اب قیامت تک یہی ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آدمی احرام باندھتا ہے تو پھر اس کا ترانہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور یہ رکتا نہیں ہے، جہاں جائے گا یہی ترانہ جاری رہے گا، چڑھائی میں چڑھے گا یہی ترانہ ہے، اترے گا یہی ترانہ ہے، اور یہاں تک کہ شیطان کو کنکری مارنے تک یہی ترانہ ہوگا۔ شیطان کو جو ہی کنکریاں مارنا شروع کرے گا یہ ترانہ بند ہو جائے گا، اس وقت تک یہی لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند ہوتی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج نام ہے اللہ کے محبوب بندوں کی محبوب اداؤں کا۔ احرام باندھا، راستے میں یہی تلبیہ کہتے جا رہا ہے، اور تلبیہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں 4 آوازیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا آیا ہوا عذاب ٹل جایا کرتا ہے۔ فرمایا ایک آواز جب مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ایسی ہے کہ جب مسجد کے میناروں سے آواز بلند ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری کبریائی کا اعلان کیا، اس علاقے سے عذاب کو ہٹا دو، اعلان کر دیا ہے کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ حدیث عرض کر رہا ہوں، اس لیے اذان کو سنا کرو، توجہ سے سنا کرو، اذان کا جواب دیا کرو، اذان میں آپس میں باتیں نہ کیا کرو۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان توجہ سے سنتا ہے اذان کا جواب دیتا ہے۔ جواب کیا ہے؟ جواب یہی ہے کہ مؤذن جو کہتا ہے تم وہی کہتے جاؤ۔ ہاں جب وہ حی علی الصلاح کہے گا اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، حی علی الفلاح کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، باقی جو کلمات مؤذن کہتا ہے وہی کہو۔ فرمایا اذان کا جواب دیا اور اس کے بعد دعا پڑھی، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، پوری دعا پڑھ لی۔ فرمایا اللہ رب العزت اس کے رزق کی وسعت بھی ادا کرے گا، اللہ اس کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب فرمائے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور اللہ اس کی ساری حاجتوں کو پورا کرے گا، اس کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ اذان سے کبھی چڑا نہ کرو۔ خوش قسمت ہیں ہم لوگ برے صغیر پاک و ہند کے اور اس طرح سعودی عرب وغیرہ کے جہاں اذان کی آواز سنی جاتی ہے۔ آپ امریکہ میں جاؤ آپ کو اذان کی آواز نہیں آئے گی۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں تو ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم اس مسجد میں جماعت ہے، اس میں کیوں اذان اگر دیتا بھی ہے تو اندر بغیر سپیکر کے اذان، وہاں باہر اذان نہیں ہوتی ہے۔ اس وقت آدمی کو قدر آتی ہے کہ اذان کتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ یاد ہی نہیں رہا کچھ بھی، گھر میں ہے اذان کی آواز آئی، گھر والے کہتے بھائی اذان ہوگی چلو نماز کے لیے، پھر بھی نماز کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو بڑی نعمت سمجھو۔ دوسری آواز
فرمایا دوسری آواز یہ ہے کہ جب حاجی یا عمرہ کرنے والا احرام باندھتا ہے اور احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کا ترانہ بلند کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جس علاقے کا ہے وہاں سے عذاب کو ہٹا دو، اس لیے کہ اس نے میری توحید کا اقرار کیا ہے، شرک سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ کہتا ہے نا لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے سوا کوئی بیڑے پار کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی میری کشتی کو پار لگانے والا نہیں، تیرے سوا کوئی بیٹے دینے والا نہیں، تیرے سوا کوئی بیٹیاں دینے والا نہیں، سب کچھ کرنے والی تیری ذات ہے، تو ہی حاجت روا، تو ہی مشکل کشا، تو ہی بیٹے دینے والا، تو ہی بیٹیاں دینے والا، تو بھی میری کشتی کو تو نے ہی پار لگایا، علی کی کشتی کو بھی تو ہی پار لگانے والا ہے، کوئی اور کسی کی کشتی کو پار نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اعلان کرتا ہے توحید کا اعلان، شرک سے بیزاری۔ میرا رب فرماتا ہے اس نے توحید کا اعلان کیا، جہاں کا رہنے والا ہے وہاں سے عذاب کو ہٹا دو، عذاب ہٹ جاتا ہے۔ یہ تلبیہ اتنی عظیم نعمت ہے۔ اور تیسری آواز، جب مجاہد میدان کارزار میں کفر کے سامنے کفر کو للکارتے ہوئے، کافر سامنے کھڑے ہیں میدان میں، اور یہ ڈرتا نہیں، گھبراتا نہیں، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے کفر پہ یلغار کرتا ہے، میرا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جہاں کا وہاں سے عذاب کو ہٹا دو، اس لیے کہ اس نے کفر کے سامنے سر نہیں جھکایا، کفر کو اس نے نیچا کر کے دکھا دیا۔ اور چوتھی آواز، میں اکثر اپنے انداز میں یہ کہتا ہوتا ہوں، اس علاقے کا، اس شہر کا، اس بستی کا ظالم ظلم کر کے سو گیا، مزے سے، مظلوم تڑپ رہا ہے، ڈاکو ڈاکہ مار کر سو گیا، جس کی چوری کی ڈاکہ ڈلا وہ تڑپ رہا ہے، زانی علیہ باللہ دوسرے کی عزت پہ حملہ کر کے سو گیا۔ میرا اللہ فیصلہ فرماتے ہیں آج اس بستی میں، آج اس شہر میں، آج اس ٹاؤن کے اس ظالم کو ملیا میٹ کر دو، اس زانی کو نیست و نابود کر دو، اس ڈاکو کا نام و نشان مٹا دو۔ ادھر عرشوں پر یہ فیصلہ ہوتا ہے، ادھر اسی محلے، اسی ٹاؤن، اسی گاؤں کی مسجد میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بچیوں کے مدرسے میں چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں اٹھتی ہیں تہجد کے وقت، وضو کیا، تہجد پڑھا، تہجد کی نماز پڑھ کر کے قرآن کھول دیا، اور توتلی زبان سے، معصوم زبان سے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ یہ ان کی تلاوت رب کے عرش سے ٹکرا جاتی ہے۔ میرا اللہ فرماتے ہیں فیصلہ تھا ظالم کو مٹا دو، شرابی کو نیست و نابود کر دو، زانی کا نام و نشان مٹا دو، لیکن یہاں معصوم بچے اور بچیاں میرے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کی اس آواز کے صدقے میں آج انہیں بھی چھوڑ دو، وہ بھی بچ جاتے ہیں اس قرآن کی تلاوت کے صدقے میں۔ اس لیے یہ جو مدرسے ہوتے ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے مدرسے، یہ مدارس مساجد میں، ان طلباء کو کبھی حقیر نہ سمجھو، ان کو کبھی یہ اللہ کے ولی ہیں۔ بعض نابالغ بچے تو ہیں ہی ولی، نابالغ کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، جو نابالغ ہیں وہ تو اللہ کے ولی ہیں، ہر وقت قرآن پڑھتے، تہجد میں اٹھتے، نماز پڑھتے، اور بڑے بھی جو تہجد پڑھتے ہیں، تو اس لیے انہیں دیکھ کر کبھی جو ہے وہ تلملا نہیں جانا چاہیے۔ آپ تو عظیم لوگ ہیں، آپ تو خوش ہوتے ہیں، آپ انہیں دیکھ کر بچوں کو خوش ہوتے ہو، آپ انہیں وہ محبت دیتے ہو کہ بچے کہتے ہیں ہم نے اپنے ماں باپ سے وہ محبت نہیں پائی جو یہاں کے لوگوں سے پا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن عام ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ شیطان صفت لوگ، میں دوسری جگہوں کی بات کرتا ہوں، وہ مدرسہ ان کے دماغ میں کھٹک رہا ہوتا ہے، اور جب مدرسے کو دیکھتے ہیں جیسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، یہ کہاں سے آ گیا، کیوں یہاں پر یہ ہے۔ میرے بھائی اس مدرسے کو اپنا محسن سمجھ، یہ مدرسے والا آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ کر اجتماعی دعا ہوتی ہے،
مغرب بعد سورہ واقعہ پڑھ کر اجتماعی دعا ہوتی ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں یہ، میرا اللہ ان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے بھی درخواست کروں گا، کبھی ان چھوٹے سے پیار کر کے چھوٹے بچے کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہہ دیا کرو، بیٹا میرے لیے دعا کر لینا، بیٹا میرے لیے دعا کر لینا۔ اس کی دعا رد نہیں ہوگی، بھلے کچھ بھی ہو۔ یہ حقیر نہ سمجھا کرو یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے پل رہا ہے، یہ فلاں پل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اس کا احسان ہے۔ میرے اللہ نے تیرے مال کو پاک کر دیا کہ تجھے توفیق دی تھی، انہیں زکوٰۃ اپنی دے دی، تیرا مال پاک ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا پاک۔ لہٰذا ان کو اپنا محسن سمجھو۔ اور ان پر تو میں جو بات کہہ رہا تھا، میری بات یہاں سے چلی تھی کہ حج اللہ کے محبوب بندوں کی محبوب اداؤں کا نام ہے۔ ان میں سے ایک تلبیہ کے بارے میں نے کہا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو بلایا، آ جا بھائی آپ کو ذبح کرنا ہے اللہ کے حکم سے۔ اسماعیل لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا دوڑتا آ رہا ہے، اللہ کو ادا پسند آ گئی، فرمایا اب قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے، کونے کونے سے آئیں گے، دنیا کے کونے کونے سے آئیں گے، تو ان کو لازم ہوگا کہ وہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے آئیں۔ کیوں؟ یہ ادا میرے اسماعیل کی ہے جو مجھے ایسی پسند آ گئی کہ میں نے اس کو حج قرار دے دیا۔ باقی انشاءاللہ آگے یہ موضوع چلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو میں نے عرض کیا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔